وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور دیکھتے نہیں زمین کی طرف کس طرح بچھائی گئی ہے۔ اللہ اکبر، کیسے اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسان کے لیے مطیع بنا دیا۔ ایبل کو دیکھ لو، آسمان کو دیکھ لو، پھر پہاڑوں کو دیکھو، پھر بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں نا یہ، پھر زمین کو دیکھو کیسی بچھی ہوئی ہے نا، کہ حد نگاہ تک زمین ہی زمین نظر آتی ہے۔ یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ انسان ان کو بڑا دیکھتا ہے، لیکن یہ سب چیزیں کیسے اللہ تعالیٰ نے مطیع بنائی ہوئی ہیں، جھکی ہوئی ہیں انسان کے فائدے کے لیے، کام کر رہی ہیں، وہ مسلسل کام کر رہی ہیں۔ تو اے انسان، تم اس کے آگے نہیں جھکتے جس نے ان سب چیزوں کو تمہارے آگے جھکا دیا، تمہارے فائدے کے لیے بنایا۔ اونٹ اتنا بڑا ہو کر بھی تمہارا بچہ اس کی نکیل پکڑ کر چل پڑے تو وہ چل پڑتا ہے۔ تو کیا تم سیکھتے نہیں ہو کہ تمہارا بھی تو کوئی مالک ہے؟ یہ زمین، یہ آسمان، یہ پہاڑ جو اس نے گاڑے ہوئے ہیں، سب اپنی مالک کی سن رہے ہیں۔ اس میں ہماری کوئی ایفرٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے آگے کام میں لگایا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیوں نہیں مانتے اپنے مالک کی؟ پھر یہ سب باتیں بتا کر، جنت جہنم کا بتا کر، سب چیزوں کا بتا کر، اس پر غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان کو سمجھ نہیں آتی پھر بھی فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، تو اے نبی آپ بس نصیحت کریں، آپ کا کام صرف نصیحت کرنا ہے۔ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، نہیں ہے آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کو منوا کر ہی چھوڑنا ہے، پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آگے کوئی کیا کرتا ہے یہ اوپر نہیں ہے آپ کے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھ کرنی ہے کہ یہ تو تم سے پڑھ کر گئی تھی تو اس نے ایسا کیوں کیا۔ کوئی کتنا عمل کرتا ہے، مانتا ہے نہیں مانتا، عمل میں آگے بڑھتا ہے یا پیچھے رہ جاتا ہے، اس میں بتانے والے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی زندگی لگا دی تھی، چاہے عید ہو، چاہے کوئی میلہ ہو، چاہے حج کے دن ہو، ایسا کوئی دن نہیں گزرا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ نہ کی ہو۔ اپنا آپ لگا دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بعد پھر کوئی ٹکا سا جواب دے دے تو کیسا محسوس ہوتا ہوگا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ، مگر وہ جو منہ موڑے اور کفر کرے، ایسے پھر بھی ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بلائیں گے، سمجھائیں گے، وہ پھر بھی نہیں مانیں گے، وہ بات سن کر بھی اٹھ کر چل پڑیں گے، مان کے نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ وَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو عذاب دے گا اللہ تعالیٰ ان کو، عذاب سب سے بڑا۔ بہت خوفناک بات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ عذاب دے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو جتنا بڑا ہے نا، اس کا کام بھی اسی کے مطابق ہوتا ہے، اپنی شان کے مطابق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑا ہے، اکبر ہے، تو وہ خود کہہ دے کہ عذاب اکبر دے گا تو پھر وہ کتنا بڑا عذاب ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ کسی کے پاس حق بات پہنچ جائے، میسج پہنچ جائے اور پھر بھی وہ توجہ ہی نہ کرے، کو پرواہ ہی نہ ہو، ایسے کپڑے جھاڑ کر اٹھے اور چل پڑے۔ اس نے کیا کیا؟ ریجیکٹ کیا نا، بتانے والے کو ریجیکٹ نہیں کیا، بتانے والے کا تو کچھ بھی نہیں بگڑا، اس نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ریجیکٹ کیا، کیونکہ بتانے والا کیا بتا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی بات بتا رہا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو ریجیکٹ کرنے والے نے اس راستے کو ریجیکٹ کیا، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ریجیکٹ کیا، اللہ تعالیٰ کی بات کو ریجیکٹ کیا، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، ساری باتوں کا کنکلوژن کیا ہے؟ اور تم نے آنا تو ہماری طرف ہی ہے، جاؤ گے کہاں تم؟ ہماری طرف ہی لوٹنا ہے۔ جب انسان یہ مان لیتا ہے نا کہ جانا مجھے آخر میں کہاں ہے، ادھر ہی ہے، تو پھر بندہ بالکل سیدھا ہو جاتا ہے۔ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، منہ موڑے، انکار کرے نصیحت کے باوجود، اس کو سمجھ اگر نہیں آتا تو ٹھیک ہے، بس آپ بتاتے رہیں، ہو سکتا ہے کہ آج ایسا نہیں ہوتا تو کل ہو جائے، کل نہیں ہوتا تو پرسوں ہو جائے، لیکن جو مسلسل انکار ہی کرتا رہے پھر وہ جائے گا کدھر؟ ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے ذمہ ہے اسے حساب لینا۔ اے نبی ہم خود ہی اس کو دیکھ لیں گے، یعنی اس کی ہلاکت کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں آنکھیں کھولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہاں پر ہی ہم سمجھ آئیں تو اچھا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جہاں سے پھر واپسی نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔